أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا ادب، اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس کی اطاعت اور فرما برداری، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہ بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے دو مقامات میں سے آیت مبارکہ کے حصے کی پڑھنے کی تلاوت کی ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور مکمل کر دی ہے تم پر نعمتی، اپنی نعمت کو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم راضی ہے تم سے. وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور ہم تم سے راضی ہیں اس بات میں کہ دین اسلام وہی واحد دین ہے جو رب کریم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور رب کی رضا اسی میں شامل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلامتی میں، کافہ، تمام کے تمام. یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم رب کریم کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم،
اللہ رب الکریم نے انسان کو عقل، فہم، سمجھ، فراست، حکمت، دانائی عطا فرمائی ہے، اور انسان کو اللہ رب الکریم نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل اس لیے عطا فرمایا ہے، دیگر مخلوقات کے مد مقابل کے انسان سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ اللہ رب الکریم نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی تخلیقات فرمائی ہیں، وہ تمام تر مخلوقات رب کریم نے اس لیے رکھی ہیں کہ انسان اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ کائنات کا حسن ہے، رب کریم نے کائنات میں ایک بیلنس عطا فرمایا ہے۔ درندے رکھے ہیں، چرند رکھے ہیں، پرند رکھے ہیں، حشرات ہیں، حجرات ہیں، شجرات ہیں، تمام تر یہ مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ رب الکریم نے ان تمام تر مخلوقات میں جو اعزاز بخشا ہے، جو فوقیت بخشی ہے، اللہ رب الکریم نے جسے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے، وہ اس انسان کو یہ ٹائٹل عطا فرمایا ہے، یہ آنر عطا فرمایا ہے۔ تو اس آنر کو کلیم کرنے کے لیے اللہ رب الکریم نے انسان کو جو مرتبہ، مقام، شرف عطا فرمایا ہے، اس مقام اور اس شرف کو اس کا صحیح حقدار اور اس کا اہل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رب کریم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں چلے، اللہ رب الکریم کی فرما برداری، اطاعت گزاری، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے وہ رب کو منائے کہ اس رب کریم نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اس مخلوق میں سے، بشریت میں سے، انسانیت میں سے اٹھایا، اور پھر اس سے بڑھ کر انعام یہ کہ اس نے مسلمان کی اولاد بنایا جس کے صدقے ایمان ہمیں مادر زاد نصیب ہوا۔ اللہ رب الکریم کا یہ اتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے، نعمت ہے کہ اس نعمت کا انسان ساری زندگی صرف اسی نعمت کا شکر بجا لائے تو نہیں بجا لا سکتا۔ وہ احسانات اس کے الگ جانب کہ ماں نے ایک بچے کو اپنے رحم کے اندر 9 ماہ اٹھا کر رکھتی ہے، اس 9 ماہ کے اندر بچے کا جسم، وجود ماں کے جسم سے بنتا ہے۔ اللہ رب الکریم نے کس طرح اس بچے کو ماں کے رحم میں خوراک پہنچاتا ہے، پھر جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، نہ اٹھنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، یہاں تک کہ وہ خوراک جو اس کے پیٹ میں جاتی ہے اس سے تک وہ ہضم نہیں کر سکتا۔ ماں بچے کی پیٹھ کو ملتی ہے تو وہ خوراک ہضم ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ انسان جو بڑے ہو کر غلاظت سے نفرت کرتا ہے، وہی انسان اپنی اول ابتدائی زندگی کے اندر اس غلاظت کو صاف کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ماں خدمت نہ کرے، تو وہ اسی غلاظت کے اندر لپٹا رہے۔ لیکن رب کریم نے انسان پر اتنے احسانات فرمائے، ان تمام احسانات کا کوئی شکر بجا نہیں لا سکتا، لیکن سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ رب الکریم نے بندے کو ایمان والوں کے گھر میں جگہ عطا فرمائی، مادر ذات کلمہ پڑھا۔ لیکن کیا ہم اس کلمے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا یہ دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، اور اس نعمت کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں، دین اسلام ملا ہے، وحدانیت ملی ہے، توحید ملی ہے، رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملی ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟
تو اگر اس کا آپ آنسر لیں تو اس کا جواب نہیں لیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اوڑھتے ہیں، سوتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، سوشل لائف ہے، معاشی لائف ہے، انسان کی ایک اکانومیکل لائف ہے، ایک سویلائزڈ اس کی زندگی ہے، معاشرے کے اندر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہر نہج پر اگر آپ دیکھیں کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ برعکس اس کے اہل مغرب کو دیکھیں، ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں، کلمہ ان کے پاس نہیں ہے، عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اسلام کی تمام تر اخلاقیات جس کا اسلام سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، خال سوائے حرام حلال کے، محرمات کی تمیز کے، دیگر تمام تر آپ ان کے معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا معاشرہ عین اسلامی معاشرہ، اسلامی طرز پر نظر آتا ہے۔ اور ہم اہل اسلام کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی دینے کے باوجود ہمارا ہر طرز فکر کفار کی طرح، کلمے کو نکال دیں، یعنی کلمہ وہ تو ہم اس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن ہم کلمے سے آگے نہیں بڑھتے، شہادت سے آگے نہیں بڑھتے، ہمارا فل سٹاپ وہی ہے۔ مادر ذات اللہ رب الکریم نے ایسے والدین عطا فرمائے، پیدا ہوئے کان میں اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، زندگی ساری اسلام کے مطابق صرف کی، بچپن لڑکپن اسلام کے مطابق صرف کیا، لیکن کیا ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے؟ کیا ہم نے اخلاق اسلام والے لیے؟ کیا ہم نے اپنے برتاؤ کے اندر اسلامی برتاؤ رکھا؟ شکل حیت کے اندر ہم کئی اسلامیت کے اندر آ جاتے ہیں، داڑھی رکھ لی، سر پر ٹوپی رکھ لی، اچھے طریقے سے جسم کو ڈھانپ کر رکھا، لباس لے لیتے ہیں، لباس میں آ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اسلام کی وہ پرتو جو ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے تھی، اس پرتو کو نہ قلب میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ اخلاق میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ گفتار میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ آپ ہر نہج پر چلے جائیں، آپ ایلیٹ کلاس میں چلے جائیں، سٹینڈرڈ کے اندر، امراء کے طبقے میں، آج کل جو ہم میڈیا پر زبان سنتے ہیں، ایسی میڈیا کی واہیات قسم کی زبان، خواہ وہ ہمارے ڈراموں کے ذریعے دی جائے، سیاستدانوں کے بیانات کے ذریعے آئے، حکمرانوں کی ترجمانی کے ذریعے آئے، کوئی ایک معاملہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی بھی نہج پر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کسی اسلامی ریاست کے امراء اور حکماء کے بیان ہیں۔ عزت کو تار کرنا، عزت کو اچھالنا، عیبوں کا بیان کرنا، عیبوں کا وضاحت کے ساتھ کھل کر بیان کرنا، فحاشی اور یعنی کا بازار گرم کرنا، بے پردگی کے ساتھ معاشرے کے اندر بے ہمدم نظام کو رواج دینا، شاعر اللہ ان کا مذاق معاذ اللہ ٹھٹھا کرنا، حتیٰ کہ طلاق جیسے مسائل پر کئی ایسے واقعات گزر چکے ہیں جہاں میڈیا نے ان کی دھجیاں اڑائی، اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی۔ تو معاشرہ، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم وٹنس اس بات کو کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ رب الکریم وحدہ لا شریک ہے، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ رب الکریم وحدہ لا شریک ہے، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن رب کریم کی شہادت دینے کے باوجود
ہم یہ کہتے ہیں کہ اے رب کریم تو وحدہ لا شریک، لیکن اس وحدہ لا شریک ہونے کے اندر پھر ڈرنا کسی اور سے سمجھ نہیں آتی۔ اس رب کریم کو نفع نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں اور پھر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے مال کی غرض سے، منفعت کی غرض سے، سمجھ نہیں آتی۔ انسان اپنے کردار کے اندر، گفتار کے اندر جو بات کرتا ہے، جو بات کہتا ہے، فعل اور قول، اس کا تضاد اس کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں اس تزلزل کا شکار ہیں، ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، کنفیوزڈ قوم ہے، جو جس نے کہہ دیا، جو سنی سنائی مل گئی، اسی پر اکتفا کیا، بس کافی ہے۔ کسی کے لیے دل میں بغض، انانیت پیدا کرنے کے لیے ہم تحقیق نہیں کرتے کہ آخر وہ بات اس نے کہی ہے نہیں کہی۔ کئی خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، رنجشیں کئی سالوں پر چلتی ہیں، لیکن جب آپس میں فیس ٹو فیس مل بیٹھتے ہیں تو وہ مسئلہ چٹکی بجاتے حل ہو جاتا ہے، اور پھر ہاتھ ملتے رہتے کہ اتنا عرصہ اس حال میں گزارا جو کہ اسلام کے مطابق حال قطعاً تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی عبادت کو روک دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ دو مسلمان، دو بھائی آپس میں صلح نہ کر لیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر کتنی برائیاں لے کر کسی کے لیے گھومتے ہیں، آج دلوں میں کتنا حسد لے کر گھومتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کتنا بغض لے کر گھومتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہوس پرستی، زناکاری اور بڑھتی ہوئی لالچ، اور پھر شراب نوشی، ہم یہ تمام چیزیں بے دریغ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ اپنے حکمران ان کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر ایک کے ہاتھ سے شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، بعد میں وہ شراب کی بوتلیں زیتون کے تیل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر اس پر ایسا پردہ ڈالا جاتا ہے کہ نہ جانے وہ چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جہاں حکمرانوں کا، جہاں قائدین کا یہ کردار ہونا چاہیے تھا کہ وہ قوم، ملک، سلطنت اس کے امور کو اچھی طرح سنبھالتے، قوم کو خیر کی طرف لے کر جاتے، ان کے کردار اس قدر اٹے ہوئے ہیں ظلمت کے اندر، تاریکی کے اندر، اور دعوے یہ ہیں کہ ریاست مدینہ بنے۔ ریاست مدینہ اور اس کے احکامات ایسے نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک صحابی تشریف لائے، اپنی صحابیت کے فیض سے فیض یافتہ نہیں ہوئے تھے، جوان تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی ایک کنڈیشن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھوں گا، ایمان لاؤں گا، ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے جی بتلائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، استفسار فرمایا کہ جوان شرط کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شرط پر ایمان لاؤں گا، وہ یہ ہے کہ مجھے آپ بدکاری کی، زناکاری کی اجازت دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے قریب آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا۔ اب اگر آپ مذہبی حلقوں کا حال دیکھ لیں، کوئی خوش مولوی کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا، اور جو سید الغاضبین ہوتا، رئیس الغاضبین ہوتے، بات سنتے ہی بپھر جاتے ہیں۔ اکثر میڈیا کے اندر ایسے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے دین کی ترجمانی کے لیے کہ بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور پوری پھر امت اور سننے والے آڈینس وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ سارے مولوی ایسے ہی۔ دین کے الف بے نہ جاننے والوں کو لا کر دکھایا جاتا ہے، اور یہ ٹرینڈز کس نے دیے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر وہی شخص، وہی انسان جو پہلے فحش، تمام تر سنگرز، ایکٹرز یا ایکٹریسز، گلوکاری کرنے والے، اداکاری کرنے والے لوگ جو پہلے ڈراموں میں کام کریں، ان کے کپڑے بھی پورے نہ ہوں،
اور پھر گانے گاتے ہوئے بھی نظر آئیں، اور اخلاق گفتار سے کہیں اسلام کا دامن ان کے پاس نہ ہو۔ رمضان آتے ہی سروں پر دوپٹے آ جائیں، رمضان آتے ہی ٹوپیاں سروں پر آ جائیں اور دین کی تبلیغ کا کام شروع ہو جائے، تو پھر اسی طرح کا ہم مزاج دیکھیں گے قوم کے اندر جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم کس اصلاح کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جہاں ایسا معاملہ ہو کہ پل میں کچھ اور پل میں کچھ اور؟ ایک طرف گانا گاتا نظر آتا ہے جو شرعن نفسانی طور پر ایسا گیت، ایسا گانا، ایسے تھاپ کا ہونا، ایسے ڈھول کا ہونا جو شہوانیت کی طرف ابھارے، جزاک اللہ، شہوانیت کی طرف ابھارے، وہ حرام ہے۔ اور وہی شخص بعد میں اسلام کی تبلیغ کا علم لے کر نکل پڑے۔ توبہ بے شک رب کریم کی بارگاہ پہ مقبول ہے، 70 بار کوئی شخص توبہ کرے، 70 بار توبہ توڑے، رب کریم بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن توبہ کا عنصر ہماری توبہ کس طرح کی توبہ ہے؟ آپ کو سمپل سی مثال پیش کروں، جب زمانہ طالب علم میں ہوا کرتے تھے، بسوں پر سفر تھا، کئی مقامات پر ایسا ہوا، بس چل رہی ہے، ڈرائیور نے گانے لگائے، اچانک کہیں کوئی حادثے کی صورت بنی، رب نے بچا لیا، فوراً گانا بند کر دیتا ہے، سارے استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 5 منٹ تک کوئی استغفار نہیں رہتا، اس کے بعد میں دوبارہ گانا واپس وہیں سے چل پڑتا ہے۔ آج کی ہماری توبہ کا حال یہ ہو گیا ہے، ہماری توبہ میں خالصیت نہیں رہی، ہمارے قرآن پڑھنے میں خالصیت نہیں رہی، تو الیوم اکملت لکم دینکم کے اندر کہاں سے ہم وہ اللہ رب الکریم نے دین کا جو اتمام ہمارے درمیان فرمایا ہے، ہم اس اتمام کو اپنے جوانوں میں، اپنے بزرگوں میں، اپنی اولادوں میں کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب وہ صحابی آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی کا گھٹنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے کے ساتھ مل گیا، حضور نے اتنا قریب کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت اس صحابی کے کندھے پر رکھا اور فرمایا، اے بیٹے جو تو نے شرط رکھی ہے بتا کس سے زنا کرے گا؟ خاموش رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹے کیا اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ماں سے تو زنا نہیں کر سکتے، ماں سے کیسے کوئی شخص زنا کر سکتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بہن سے کرے گا، پھر اس نے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے رشتے گنوائے، ہر ایک پر وہ نہ کرتا چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے جس طرح تو نے ہر ایک رشتے پر نہ کی، کوئی ماں سے نہیں کر سکتا، کوئی بہن سے نہیں کر سکتا، کوئی خالہ سے نہیں کر سکتا، کوئی پوتی سے نہیں کر سکتا، اسی طرح یاد رکھ جس سے تو کر رہا ہے وہ بھی رشتے میں تیری طرح اسی طرح ہے کہ وہ جب تیرا بھائی ہے، جس کسی نہ کسی بھائی کی وہ ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، تو جب تو اپنی ماں بہن کے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتا تو بتا کوئی اور کس طرح گوارا کر سکتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے باری تعالیٰ اس کی حالت بدل دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس صحابی کو دیکھا کہ جب وہ راستے میں چلتے تو کبھی نگاہ نہ اٹھتی، ہم نے وہ اخلاق چھوڑ دیے، ہم نے آنکھوں کو جھکنا نہیں سکھایا۔ جب ہم آنکھوں کو جھکنا نہیں سکھائیں گے، خواتین کو پردہ نہیں دیں گے، آج کلمہ ہوتا ہے ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے، یہ سلوگن وضاحت کے ساتھ ملے گئے، اور اس سے بڑھ کر تف اور حیف اور صد افسوس ہے جو آج کا ہم نظامی تعلیم لے کر گھوم رہے ہیں۔ آج ہماری یونیورسٹیز جو ہم نظام دے رہی ہیں، پاس ہی کے اندر یہیں کراچی شہر کے اندر ایک الحبیب یونیورسٹی ہے، اس کے طلباء اور طالبات نے ایک نیا کام کیا، یعنی اس قدر معاشرے کے اندر آنکھیں حیا کی بند ہو گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا چلی جائے، جب حیا غارت ہو جائے
جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے، پھر جو کرتا پھر تو اس یونیورسٹی کے اندر کیا کیا گیا کہ طالبات نے ایام مخصوصہ، جو خواتین کو ایام ہوتے ہیں، جو حیض اور وہ ایام گزرتے ہیں، اس کے اندر جو وہ خاص کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ کلاس رومز کے اندر جا کر لٹکا دیے۔ یعنی ہمارے اندر اتنی تنزلی آ گئی ہے، ہم معاشرے کے اندر اپنی اولادوں کی، اپنے جوانوں کی اس قدر تربیت نہیں کر سکتے۔ معاشرہ ہم پر اس قدر حاوی ہو گیا ہے، مغرب کی یلغار اس قدر حاوی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی اولادوں کی، اور وہ اولادیں جن کے لیے والدین بھاری بھرکم فیسز دیتے ہیں سٹینڈرڈ بنانے کے لیے، معاشرے میں ان کا سٹینڈرڈ بنانے کے لیے ان یونیورسٹیز کے اندر بیٹھتے ہیں، اور وہ یونیورسٹیز یہ کچھ سکھاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے کریکولم سلیبس کو اٹھا کر دیکھیں، اس سلیبس کے اندر مہینوں کے نام لکھے ہوئے، اصل میں انہوں نے سکھانے ہیں جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، اس کی سپیلنگ سکھانی ہے۔ چلے دین کا علم، لیکن دین کے علم کے مطابق دوسروں کا علم سیکھنا بھی عین عبادت ہے، لیکن اس کے اندر جو تہوار بتائے گئے، آپ ابھی بھی جا کے کتابوں کو اٹھائیں، ہیلوئین اس کے اندر تہوار دکھایا گیا، اس کے اندر اور دیگر ایسے تہوار دکھائے گئے ہیں ہماری کتب کے اندر، ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے بچوں کے نصاب کے اندر، جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہیلووین میں کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ڈرونی قسم کے گیٹ اپ، لوگوں کو ڈرانے کے لیے چہروں کو بگاڑ کر نکل پڑتے ہیں، اور یہ ہیلووین اور یہ نظام اور یہ نصاب ہم انگریزی تعلیم، انگلش میڈیم سکولز میں اب یہی کچھ رہ گیا۔ معاشرے کو تمام تر اساتذہ کرام، اساتذہ یہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، معاشرہ ان کی بدولت کھڑا ہوتا ہے، افراد قوت ان سے ملتی ہے، ان سے بنتی ہے۔ جس طرح کی سوچ یہ رکھتے ہیں، آنے والے طلباء، اسٹوڈنٹس اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر ہم ہیلووین بھی دے رہے ہیں اور دیگر ایسے تہوار جو اپریل فول تک ڈال دیا گیا ہے۔ اب کوئی تہوار ہے اپریل فول جسے ڈال دیا گیا ہو؟ اپریل کے مہینے میں اپریل فول ہے، معاذ اللہ۔ جس طرح کی تعلیم اور تربیت، اور کوئی ایک اسلامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اپریل میں ہوئی ہے، اس کا ذکر تک نہیں۔ تو معاشرے کے اندر ہم جب تک ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق آواز بلند نہیں کرتا، وسل بلو نہیں کرتا، جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اسے نہیں بتلاتا، معاشرے میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اسکولوں کے اندر اب یہ حال ہے کہ اگر اسکولوں کے اندر لوگ بچوں کو اردو کے اسکول کے اندر، کلاس کے اندر طوطا لکھنا نہیں آتا، توئے سے طوطا ہوتا ہے، اور کلاسز کے اندر تے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی اردو کا حال ہم نے یہ کر دیا جس کے صدقے ہمیں پاکستان ملا۔ آپ دیکھیں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ہر ایک صوبہ، سندھ، بلوچستان، پنجاب، سرحد، لیکن ان چاروں صوبوں کو جمع کرنے والی اردو کی زبان۔ ہم اردو کے احسان مند ہیں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان کے اندر، اس زبان کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص سے رابطہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ بنی تحریک پاکستان کی کامیابی کی۔ ہم اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، شرعی طور پر، اصولی طور پر اسلام پاکستان کے نام پر حاصل کیا گیا عربی زبان ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے، لیکن وہ اردو زبان جس کے ہمیں احسان مند ہونا چاہیے تھا، آج ہم اسلام کے اس علم بردار ہونے کے باوجود اب ہر ایک ملک کو دیکھیے کہ وہ اپنی زبان سے محبت کرتا ہے۔ آپ جرمنی کی مثال اٹھا لیجئے، جرمنی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اگر کسی شخص کو جرمن زبان آتی ہو تو اس کے لیے ویزا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، بچے ہمارے اکثریت سے فیل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ سارے سبجیکٹس انگلش میں رکھ دیے ہیں، انگلش ان کا ماحول نہیں ہے، بول نہیں سکتے، اور پھر مقدر کیا بنتا ہے کہ وہاں 0/0، پھر وہی کلاس آگے جاتی ہے جو بچپن سے لے کر اچھے طریقے سے انگلش کی تعلیم لیتے پھرتے ہیں۔ ہم اسلام کہاں سے لائیں گے؟
اسلام لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، جوانوں کے اندر وہ غیرت پیدا کرنے کے لیے، برائیوں سے نفرت لانے کے لیے ان کے پاس میڈیم ہونا چاہیے. میڈیم ہی ہم نے بدل ڈالے. میڈیم کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت دوسرے مسلمان پر اس طرح ہے جس طرح کعبہ کی حرمت ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو خطاب فرمایا، اے کعبہ، خدا کی قسم، اللہ رب الکریم نے تجھے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے شرف عطا فرمائے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال، اے کعبہ، تیری حرمت سے زیادہ ہے. ہم نے کبھی اس حرمت کا احساس کیا؟ حج پر جانے کے لیے، عمرے پر جانے کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، جتن کیے جاتے ہیں، محنت کی جاتی ہے. ایک پڑوس میں بستا شخص ہے، معلوم بھی ہے مصیبت زدہ ہے، اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے، دل کے اندر خیال ہی نہیں آتا، ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا. تو جب تک معاشرہ تبدیلی ہم اس وقت لے کر آئیں گے معاشرے کے اندر کہ اللہ رب الکریم کا یہ اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ رب الکریم نے ہمارے لیے دین مکمل فرمایا ہے، اپنی نعمت عظمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، نبوت ہمارے درمیان رکھی ہے. لیکن جب تک ہم اس اسلام کے پاسدار اس صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم اپنے اخلاق سے اسلام کا اظہار کریں، جب ہم اپنے اخلاق سے، ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. اب رشوت، چور بازاری عین حق سمجھا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی جہاد ہے. آج کلمہ حق ہمارے درمیان بدل گیا ہے کہ کلمہ حق ہے کون سا، کنفیوز اس طریقے سے کر دیا گیا ہے. سچ کہنے والا خود پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں سچ پر ہوں یا نہیں ہوں. حقائق اس طرح مروڑ تروڑ کر، مولڈ کر کے پیش کیے جاتے ہیں. نظام تعلیم کا ہم نے یہ حال کر رکھا ہے. تو اسلام جس سے حقیقتاً ہماری روحوں کے اندر بسنا چاہیے تھا، ہم اس اسلام سے آگے گئے نہیں. اللہ رب الکریم نے احسان فرمایا، ماں باپ مسلمان تھے، مادر زاد مسلمان ہوئے، لیکن اس مسلمانی سے آگے نکلے نہیں، سوچ نہیں رہے، تصور نہیں کر رہے. قیامت کے دن ہلکا ترین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل، آخرت کے اندر، قیامت کے اندر، یوم محشر کے اندر ہلکا ترین عذاب کیا ہوگا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہنم کے اندر ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس آگ کے جوتے پہننے سے حال یہ ہوگا کہ اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح کوئی ہنڈیا کے اندر پانی چڑھا دے اور پھر اسے آگ پر رکھ دے. آگ پر رکھنے کے بعد اس پر ڈھکن رکھ دیا جائے، اور پھر جو اس کے اندر سے آواز آتی ہے اس پانی کی، جس طرح وہ کھولتا ہے، اس انسان کا دماغ اس طرح کھولے گا اور اس کا دماغ پگھل پگھل کر اس کے نتھنوں سے باہر نکلے گا. یہ ایک عام جہنمی کی، ادنا جنتی کی سزا عرض کر رہا ہوں. ہم بے دریغ معاشرے کے اندر جس طرح کے فساد کا شکار ہیں، اب جس طرح کے معاملات سرکاری طور پر دین، اور یہاں قرآن کہتا ہے، اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہوں تمہارے لیے دین حق، دین اسلام ہے. اور یہاں کہتے ہیں اگر کوئی شخص اسلام لائے 18 سال سے قبل تو پہلے اس کے لیے حق ہی نہیں کہ وہ اسلام لائے. 18 سال کے بعد جب وہ اسلام لائے تو اسلام ایسے نہیں لائے گا 3 مہینے ہمیں دو، ہم تربیت کریں گے. اور یہاں قرآن کہتا ہے، اور یہ کوئی سوچ آج کی نہیں، پارلیمنٹ کے اندر، پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر، ایک اسلامی ملک کی پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا معاذ اللہ سارے مذہب برابر ہیں، یعنی بت مت بھی برابر ہے،
آپ کی عبادت کرنے والا بھی معاذ اللہ برابر ہے، اور رب کریم رب قدوس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بھی برابر ہے۔ افسوس ہے آج ہماری اس زندگی پر، اس معاشرے پر جو معاشرے آج ہم نے ترویج دیے ہیں۔ معاشروں کے اندر جب تک گناہوں سے نفرت کا عنصر پیدا نہیں کیا جائے گا اس وقت معاشرے سدھار کی طرف نہیں جائیں گے۔ آخر کوئی اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، کوئی سلوشن بھی تو ہوگا۔ آپ روزانہ زندگی کے اندر 1 گھنٹہ رکھیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن 7 ترجمے کے کریں، صرف تلاوت نہ کریں۔ ابتدائی طور پر 15 منٹ ہی قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن جتنی تلاوت کریں 7 ترجمے کے کریں۔ آپ کو شرطیہ طور پر کہتا ہوں، جس دن آپ نے 15 منٹ 1 ہفتہ دیے، اگر آپ نے اگلے ہفتے وہ وقت نہیں دیا تو آپ کا دل بے چین ہوگا۔ کئی ایسے غیر مسلم ہیں، ان کے قول ہیں، کہتے ہیں ہمیں دنیا کے اندر سکون نہیں ملتا، قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلم ہیں، اسلام پر اعتقاد نہیں رکھتے، رب کو واحد معاذ اللہ نہیں مانتے، باوجود اس کے اس کلام کو پڑھتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی کیفیت اور طمانینت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کثرت سے پڑھیں اور اپنی نسلوں میں بیان کریں۔ آج کا یہ جو تعلیمی نظام ہے جس کی مثالیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی، یہ کسی بھی طور پر اب تو جہاد کی آیات، اب تو معاذ اللہ جو کورس چھاپے جا رہے ہیں، یہ سکہ آپ کو بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کئی سینکڑوں ایسی آیات ہیں جن کے ترجمے غلط بیان کیے گئے۔ قادیانیت پورے زور پر ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، اور وہ ہر سورس سے، ہر طریقے سے حملہ آور ہے، کورس پر، نصاب پر، ہر نہج پر۔ تو ہر ایک مسلمان کو وہ چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ جب تک یہ تربیت گھر سے شروع نہیں کرے گا وہ اولادیں کبھی نہیں سنور سکتی۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی شراب کی حرمت کا حقدار نہیں، معاذ اللہ۔ کئی فرقوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ معاذ اللہ شراب حرام ہی نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو ایسے عقیدے اس وقت ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جب اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی ایکسپلینیشن ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جو ان مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یزید کا یہی کردار تھا، یزید کہتا تھا میں شراب دین محمدی کی نہیں پیتا، میں دین عیسوی پر پیتا ہوں، معاذ اللہ۔ ہم جب تک حرمت تمام تر اسلامی اصولوں کے مطابق بیان نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، اور یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل مبارکہ کے اندر حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ قال، آپ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وانا اريد الا ادع شيئا من البر والاثم الا سألت عنه۔ کہتے میرا ارادہ ہوا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر اچھائی اور ہر برائی کے بارے میں سوال کروں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیان کیجیے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ میرے قریب ہو۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدنوت، کہتے میں قریب ہوا، منہ حتی مست رکبتی رکبتہ، یہاں تک کہ میرا گھٹنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے مبارک سے مل گیا۔ فقال علی یا وابصہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وابصہ اخبرک عما جئت تسأل عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وابصہ تجھے میں وہ بات بتاتا ہوں جس کے لیے تو نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ قلت یا رسول اللہ اخبرنی، یا رسول اللہ خبر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو، کہتے ہیں ابھی یہ میرے دل کے اندر بات تھی، ابھی میرے زبان پر نہیں لائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہو جا۔ حضور نے فرمایا وابصہ گناہ اور ثواب کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ گناہ اور ثواب کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 انگلیوں کو اس طرح جمع فرمایا، فجمع اصابعه الثلاث فجعل ينقط بها في صدري، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینہ کی طرف اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پش فرمایا، مس فرمایا میرے سینے کے ساتھ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھ وابسا، جو چیز تیرے دل کے اندر شک پیدا کرے وہی سمجھ لے گناہ ہے۔ اب آپ گناہ کی تعریف ڈیفینیشن وہیں سے کر لیں، جہاں آپ کے دل میں کھٹک پیدا، ما حاک فی صدرک، جو چیز تیرے سینے کے اندر، تیرے دل کے اندر کھٹکنا شروع کر دے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں، کہیں یہ ثواب تو نہیں، تو حضور نے فرمایا یاد رکھ ما حاک فی صدرک، جو چیز سینے کے اندر، تیرے دل کے اندر، تیرے ضمیر کو پنچ کرے، ملامت کرے، تو جان لے کہ وہ گناہ ہے۔ اور پھر نفس جس بات پر تیرا قلب جس بات پر مطمئن ہو، اطمینان پذیر ہو، یاد رکھ لے کہ وہ نیکی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آپ کئیوں کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہوں گے، کسی کے ساتھ ذرا سختی کے ساتھ بات کی، ہر ایک مسلمان کا اس کا ضمیر، اس کا دل اسے بتلاتا ہے کہ جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ایک وقت تک بتلاتا ہے، لیکن جب بندہ مومن اپنے ضمیر کو، اپنے قلب کو، اس اسلام کی رمق کو، ایمان کی رمق کو محسوس نہیں کرتا، پھر رب کریم اس رمق کو بند کر دیتا ہے، اور پھر وہ ظلم کے ان کھڈوں کے اندر، ان گہرائیوں کے اندر، ان تاریکیوں کے اندر چلا جاتا ہے، ان کھائیوں کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر دم توبہ کو اپنے ساتھ رکھیے، اس نظام تعلیم پر قطعاً بھروسہ نہ کیجیے، آگے حالات اور مزید پر مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ معلوم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اپنی اولادیں جو آپ کے پاس ہیں ان کی تربیت کیجئے، جو جوان آپ کے پاس ہیں ان کی تربیت کیجئے، ان کے دلوں میں گناہ کی نفرت ڈالیے، گناہ بتلائیے، اور یہ قطعاً تصور نہ کیجئے کہ انہیں معلوم ہے۔ آج کے معاشرے میں معلومات ناپید ہو چکی ہیں، معلومات ملتی ہیں تو وہ لوبریکیٹڈ معلومات ہوتی ہیں، اپنے مطلب کے مطابق کی معلومات ہوتی ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم معاشرے کے اندر اصلاح عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ہمیں اور تمام لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔